اور 16ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری یاد سے منہ موڑا، ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں۔ ہمارا نوجوان حکم تو ہے قرآن کھولیں، یہ کتاب کھولیں، وہ فیس بک کھول کے بیٹھا ہے، اس کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس 5 گھنٹے، ساری رات سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، حالانکہ کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ اور جو بڑی عمر کے ہیں نا جی، خیر سے کوئی ریٹائرڈ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ واٹس ایپ کے اوپر سارا اسلام پھیلا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں 3 ٹوٹرو ہوں گے اور دن کو 10 بجے ایسے لگے گا جیسے سارا ہی اسلام اتر آیا ہے، اتنے میسج۔ جن چیزوں پہ آپ کا عمل نہیں ہے آپ کو، بلکہ بہت سارے میسج ایسے ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں اور اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بزرگوں کے اقوال ہیں اور وہ حدیث بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بات میں نے نہ کہی ہو اور کوئی اس کو میری طرف منسوب کرے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی سخت وعید ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بظاہر اپنی طرف سے بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کہا کس نے؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ، آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ تو ایک عالم کا کام ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پہلے کسی عالم سے اس کی تصدیق کروائیں کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یہ کسی بزرگ کا قول ہے کیا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ جناب کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کون پوچھنے والا؟ تو پہلے تو اس کی تصدیق کریں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو بات سنے اور بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، وہ خود جھوٹا ہے، اب نے تحقیق ہی نہیں کی یہ صحیح ہے یہ نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ آپ دیندار بنیں، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں، کسی عالم با عمل کے ساتھ جڑیں اور اس سے دین سیکھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ اپنا یہ جو من چاہی کا دین ہے یہ چھوڑیں، مرضی کا دین چھوڑیں۔ 2-4 چیزیں جس کو پسند آ گئی بس وہ ٹھیک ہے، باقی چھوڑ دی نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ذکر سے منہ موڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، اللہ کی یاد کو چھوڑا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے لوگوں کی زندگی ہم تلخ کر دیں گے۔ تم تو کہتے ہو نا بڑے تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات، میں کہتا ہوں بندہ نافرمان کے اوقات بڑے تلخ ہیں۔ جو خدا کا باغی ہے اس کے اوقات سب سے زیادہ تلخ ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے دل کو سکون نہیں ہے، ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہے، بے سکون ہے وہ، کیوں؟ مولا کی یاد سے جو منہ موڑا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے۔ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ ہاں، تو دل کا اگر سکون چاہتے ہو تو مولا کی یاد، اللہ کو یاد رکھو، زبان سے بھی یاد رکھو اور خدا کی نافرمانی سے بچ کر دل سے بھی مولا کو یاد رکھو۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ پھر دلوں کو سکون ملے گا، ورنہ بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے چین زندگی۔ تو دنیا میں سکون اگر چاہتے ہو تو مولا کی یاد رکھو۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جنہوں نے ہماری یاد سے منہ موڑا ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نبینا کر کے اٹھائیں گے، آنکھوں کی نعمت ان سے وڈرا کر لیں گے، اور وہ بندے رو رو کے عرض کریں گے الہ العالمین قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے الہ العالمین ہمیں دنیا میں بڑی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، آج کیا ہو گیا ہمیں نبینا کیوں کر دیا میدان محشر میں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، حق تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے میرا قرآن آیا، قرآن کی آیات آئیں، قرآن کے احکامات آئے، تو نے ان سے آنکھیں بند کر لیں، آج ہم نے تمہیں نبینا کر کے اٹھا دیا۔
آج قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی تلاوت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کتنے دن گزر گئے قرآن نہیں کھولا، کتنے دن گزر گئے۔ اور کوئی فوتگی ہو جائے تو اس وقت کوئی سپارہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی جان چھڑانے کے لیے کہ بس گھر والے دیکھ لیں، وہ ایک دو صفحے الٹے سیدھے پڑھے تاکہ میرا نام آ جائے، جی ہاں جی چودھری صاحب بھی آ گئے تھے۔ آج اگر یہ دھوکہ فراڈ اس مرنے والے کے ساتھ کر رہے ہو تو کیا کل کو ہم نے نہیں مرنا؟ تو کل کو جو آئیں گے تو وہ بھی ایسے ہی آئیں گے، ابھی منہ دکھانے والے آ جائیں گے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، زندہ کے لیے۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں، ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ صرف ثواب پہنچانے کے لیے پڑھیں اور آگے پیچھے قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں۔ نیا گھر بناتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بچوں کو بلاؤ جی قرآن کی تلاوت کریں۔ کیوں جی؟ گھر میں کچھ جنات ہوں بھاگ جائیں، شیاطین ہو بھاگ جائیں، گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ اچھا وہ ایک مرتبہ ہی بگانا ہے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ تو اگر آپ روزانہ تلاوت کریں انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ پکی ٹھگی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جنات شیاطین سب وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اور کوئی جنات جادو ٹونے کا اثر رہ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے نا جی؟ دکان پہ آتے ہیں تو صبح آ کر جلدی آئیں اور دکان پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں تاکہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، بے برکتی اور نحوست ختم ہو۔ جو نظر لگی ہے، بعض بندوں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ بڑا کاروبار ہے جی، سارے ویلے بیٹھے حاجی صاحب دی پھرکی گھومی جاتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں لو جی انہاں دی چکی چلی جاتی ہے، بعضوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اور یاد رکھو جس کی نظر لگتی ہے قیامت کے دن اس کو جوتے بھی پڑیں گے، یہ یاد رکھنا، سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے حق تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کیوں اس کو اپنی نظروں سے قتل کیا، کیوں اس کے بزنس کو اپنی بدنظری سے قتل کیا؟ پوچھیں گے۔ تجھے تو تیرے نبی کا حکم تھا، اگر کوئی چیز تجھے اچھی لگی تو کیا کہنا ہے؟ بولو بولو کیا کہنا بھائی؟ اسی لیے تو بیان میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، کسی کی بھی نعمت دیکھیں تو کیا کہنا ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ کہیں گے نا، آپ کو وہ چیز اچھی لگی ہے، ماشاءاللہ کہیں گے، آپ کی نظر سے وہ بچ گیا۔ اب جو مرضی دل میں آتا رہے آپ کی نظر نہیں لگے گی۔ تو اگر وہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ دل میں دعا کر لیں، یا اللہ میرے بھائی کی نعمت اس کے پاس سلامت رہے اور اپنے خزانے سے مجھے بھی عطا کر دے، اور اللہ جلد یا بتیر تمہیں بھی ضرور وہ عطا کریں گے۔ تو اس لیے کسی کی نعمت دیکھ کے جلنا بھننا نہیں ہے، بلکہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ آپ کو اچھا لگے، آپ بھی اس کے متمنی ہیں، طلبگار ہیں، تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر لیں، اللہ وہ نعمت ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات سن لو، جس نعمت پہ تم نے حسد کیا ساری دنیا پھر لو، میرا چیلنج ہے وہ نعمت تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جو مرضی کر لو، جس نعمت پہ تم نے حسد کیا وہ نعمت تمہیں نہیں ملے گی۔ ہاں اگر توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنے اس بھائی کے لیے دعا شروع کر دو، اللہ وہ نعمت تمہیں بھی عطا فرما دے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت فلاں آدمی سے مجھے بڑی تکلیف ہے، کاروبار ہمارا آمنے سامنے ہے لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے، میں کیا کروں، کیا علاج ہے اس حسد کا؟ اس کام کے لیے لوگ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اس لیے میں کہتا ہوں کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، اپنی حالت بیان کرو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو کسی پہ حسد کرتا ہے، حاسد کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافر کی نیکیاں ہیں؟ وہ مسلمانوں کی نیکیاں ہیں، وہ ایمانداروں کی نیکیاں ہیں، دینداروں کی نیکیاں ہیں جب آپ کسی پہ حسد کریں گے۔ تو حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت حسد کا علاج بتائیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی دکان پہ بڑے گاہک آتے ہیں، تسی تو ماشاءاللہ سارے جنید بغدادی دے پوترے بیٹھے ہو نا اتنے، تانوں تو تکلیف ہی نہیں ہوتی، کیوں جی ایسے ہے یہ؟ ہاں ایسے نیک پروین ہے نا، ایسے جناب ہم تو یہ ایک فطرتی چیز ہے، فطرتی چیزوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دل میں آتا ہے کہ یار میں صبح سے بیٹھا ہوں، کوئی گاہک ہی نہیں ہے، سارے ادھر ہی جا رہے ہیں، سب ادھر جا رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا، فرمایا میں علاج بتاتا ہوں، عمل کرنا، عمل کرنا۔ کیا علاج ہے؟ فرمایا جب اس کی دکان پہ گاہک آئے نا تو تم نے ایک تو کہنا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کی دکان پہ اور گاہک بھیج۔
کیا کہا؟ کیا لوگ ہیں؟ یہ کام مشکل ہے، طبیعت کے خلاف ہے، لیکن فرمایا چند دن کر کے دیکھنا بطور علاج، دل نہ بھی مانے، دل ساتھ نہیں دے رہا، لیکن فرمایا زبان سے کہہ دینا، چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ اللہ پھر تمہارے پاس بھی بھیج دیں گے۔ کیونکہ جو غیب کے لیے دعا کی جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ پہلے اس دعا کرنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبول تمہارے حق میں ہوگی۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ حسد کا علاج سمجھ آ گیا؟ جس سے تکلیف ہو رہی ہو، ایک تو کہنا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا کیا کہنا ہے کہ یا اللہ انہوں اور دے، اس کو اور دے، اس پہ اور نعمتوں کی بارش کر۔ اپنے لیے بھی بعد میں چھوٹی سی دعا کر لیں، یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تو اس کے حق میں دعا بعد میں قبول ہوگی، تمہارے حق میں پہلے قبول ہوگی۔ تو پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، انہوں نے کہا الحمدللہ حضرت اب میرا بھی کام بھی چل گیا ہے، اب جو اندر تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ علاج ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کی یہ پہلی شان ہے، ہر وقت کس کو یاد کر رہے ہیں؟ سارے بولو، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ تسبیح پڑھیں، رکھیں اپنے پاس، میں بالکل منع نہیں کرتا بلکہ کہتا ہوں تمہاری جیب میں ہر وقت تسبیح ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہیں تو یہ 4 تسبیحات آپ کو سکھائی ہیں، اور وہ چھپے ہوئے پمفلٹ بھی ہیں، طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو یہاں تو چونکہ جمعے کا ماحول ہے تو بہرحال میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اس ترتیب سے آپ ذکر کریں۔ آپ کا کوئی بھی مرشد ہے جو انہوں نے آپ کو طریقہ بتایا، ذکر بتائے ہیں، اس طریقے سے کریں، اپنی مرضی سے نہیں کرنے۔ اخبار اٹھا لی، کتاب اٹھا لی، کسی نے بتا نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ پھر وہی ہے کہ میڈیکل سٹور پہ جا کے ایک طرف سے ساری دوائیاں کھائیں اور اپنی ڈیتھ کرا لیں۔ اسی طرح اپنی مرضی سے وظیفے پڑھو گے تو روحانی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے پہلے اپنا کو معالج مقرر کریں، روحانی معالج سے اپنا تعلق قائم کریں، اور پھر اس سے پوچھ کر وظیفہ کریں۔ وہ آپ کو بتائے گا کس کام کے لیے کون سا وظیفہ کتنی مقدار میں کرنا ہے، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کی پہلی شان کیا ہے؟ ہر وقت، بولو بولو، ہر وقت، ہاں جہاں بھی جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی بھی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ یہ ہے ہر وقت مولا کی یاد، اللہ کی بات، ہر وقت اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی شان کو بیان کرنا، اور اس کے احسانات کو سوچنا، اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب مولا کی یاد کے اندر داخل ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ صحابہ کی ہو گئی پہلی شان، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ بھی میرے کملی والے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو 1 2 4 معجزے ہیں جی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزے، اتنے معجزے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، حضور کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ غلام بنے، آسمان سے جنت کے سرٹیفکیٹ آ گئے ہیں جی، یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ ہاں شاعر وہ خوب کہتا ہے نا، حضور کے